بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ نام انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ اللہ کی قسم روئے زمین پر جاوید غامدی سے بڑا محقق میری نظر سے کوئی نہیں۔ اگر کسی نے یہ قسم کھا لی تو وہ حانث ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی دعویٰ کرنے سے پہلے اور بھی چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے۔ قرآن پاک میں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر جاننے والے سے بڑا ایک جاننے والا موجود ہے، ہر محقق سے بڑا ایک محقق موجود ہے۔ لہذا یہ دعویٰ کرنا، یہ قسم کھانا، یہ غلط ہے، بلکہ یہ جھوٹی قسم ہے کہ اس سے بڑا کوئی محقق نہیں ہے۔ غامدی صاحب کا بہت سے لوگوں نے پوسٹ مارٹم بھی کیا ہے، ان کی بہت ساری غلط توجیحات، خاص طور سے جو انکار حدیث کے تعلق سے ہے، اس پر لوگوں نے تنبہ بھی کیا ہے۔ ابھی انہوں نے غار حرا کا انکار کیا کہ جو غار حرا میں یہ ایک فرضی کہانی بنائی جاتی ہے جو صوفیوں نے گڑھ لیا ہے، یہ اس کا موضوع نہیں ہے۔ کسی وقت موقع ملا تو اس پر تفصیلی ویڈیو بنے گی، اور انہوں نے اس طرح وہ تمام واقعات کو نکار دیا ہے۔ تو جہاں ان کے مطلب کی بات حدیث آتی ہے اس کو مان لیتے ہیں، اور جہاں کوئی حدیث ان کے مطلب کی نہیں ہوتی اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بہرحال یہ ایک جھوٹی قسم ہے، اور جھوٹی قسم کھانے میں توبہ ہے۔ آدمی اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ جھوٹی قسم اگر کھائی تو اس میں حانث یا کفارہ ہونے کا، حانث تو وہ ہوتا ہے کہ جس آدمی نے مستقبل پر، فیوچر کے بارے میں کوئی قسم کھائی کہ میں ایسا کروں گا یا نہیں کروں گا، پھر وہ کر لیتا ہے، اور اگر کرنے کی قسم کھائی نہ کرے، نہیں کیا اس نے، یا نہ کرنے کی کر لیا اس نے، تو یعنی جس کو توڑنا کہتے ہیں، ایسی شکل میں قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں غیبت نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں غیبت نہیں کروں گا، بعد میں اس نے غیبت کر لی، تو اب اس نے قسم توڑ دیا، کفارہ آ جائے گا۔ یا اسی طریقے سے اس نے کہا کہ میں فلاں وقت میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، مثال کے طور پر اس نے کہا کہ بھائی میں جمعہ کے دن یہ کام کروں گا خدا کے، اور اس نے جمعہ کے دن نہیں کیا تو حانث ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ قسم وہاں پر حانث وہاں پر ہوتا ہے اور کفارہ وہاں دینا پڑتا ہے جہاں آگے آنے والے وقت میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کا اس نے عہد کیا ہے، قسم کھائی ہے، اور پھر وہ ایسا نہیں کر سکا، وہاں پر یہ حانث ہونے والی بات اور قسم کی کفارے والی بات آتی ہے۔ یہاں جو بات ہے وہ جھوٹی والی بات ہے کہ اس نے کہا کہ اے خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی محقق، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس میں توبہ ہے، اس میں قسم، اس میں کفارہ نہیں ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے آصف صدیقی، انہوں نے مفتی اقبال صاحب کی عید میلاد النبی پر کامنٹ کیا ہے، کچھ حوالے ذکر کیے ہیں۔ ہم ان کو اگلے سنڈے یعنی اگلے ہفتے کے، کیونکہ حضرت نے کیا کہا ہے اس اعتبار سے حضرت ہی آپ کے اس کامنٹ کا جواب دیں گے کہ کیا آپ نے اشکال کیا اور کیا، کس بات پر کیا اشکال کیا۔ دوسرا سوال ہے، نماز میں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ مستحبی ہے کہ نہ پڑھا جائے، اور بعض لوگ کہتے ہیں پڑھ لیا جائے۔ اپنے ائمہ میں بھی اس کا اختلاف ہے، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب کے کیا ہے، ذہن میں نہیں ہے، لیکن بعض فقہی روایتیں اس طرح ہے کہ پڑھنا افضل ہے، اور بعد میں کہ نہ پڑھنا افضل ہے بیچ میں۔ تیسرا سوال ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ لکڑی اکٹھا کر کے گھروں میں آگ لگا دوں، تو یہ وعید کن لوگوں کے لیے؟ کیا جو لوگ گھر میں نماز نہ پڑھیں، یا جو مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھ لیں؟ یہ اصل وعید جو جماعت کو ترک کرنے، اس ضمن میں یہ حدیث آئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جن کے بارے میں وہ گھر میں تو پڑھ ہی رہے تھے، حضور نے فرمایا جو مسجد میں نہیں آتے، تو یہاں پر مراد جماعت میں شرکت نہ کرنے والوں کے لیے وعید ہے، جو سستی کی وجہ سے جماعت میں شرکت نہیں کرتے، گھر میں نماز پڑھ لیتے، ان کے لیے مسئلہ ہے۔ ایک اور نام اور یہ حدیث ہے ہمارے سامنے، یامین یہ پوچھنا، حضرت میں ہاسٹل میں رہتا ہوں، یہ گاؤں کے پاس ہے، مجھے اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی، کیا نماز سے پہلے مجھے اذان کہنا چاہیے؟ فقہ نے ایک عبارت لکھی، اذان الحی یکفینا، کہ محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے۔ اس میں وہ محلہ بھی شامل ہے جس محلے کی مسجد میں اذان ہوئی ہے، اور اس میں وہ اطراف بھی شامل ہیں، وہ بھی اسی ایریے کا ہی حصہ ہوتے ہیں، تو وہ اسکول ہو، اسپتال ہو، کوئی اور جگہ اس طرح کی ہو جو کسی شہر کے قریب، گاؤں کے قریب، یعنی تھوڑا شہر سے نکل کر کے وہ اسی میں شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ پارکنگ اور بعض مسائل کی وجہ سے آبادی کے اندر اسکول یا اس میں دقتیں آتی ہیں ہاسٹل وغیرہ میں، اس لیے اس کو باہر سکون کی وجہ سے قائم کر دیتے ہیں، لیکن وہ کوئی خارج نہیں ہوتا، وہ اسی علاقے کا حصہ ہوتا ہے۔ بہرحال
محلے کی اذان کافی ہے، آپ کو اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاسٹل میں اذان دینے میں دقتیں بھی ہیں، آپ نماز خفیہ پڑھ سکتے ہیں، اذان دیں گے تو انتشار بھی ہوگا، اس لیے مصلحتاً یہی حکم ہے کہ مصلحتاً بھی کہ اذان نہ دی جائے۔ ہاں اگر دل نہ مانے اور دینا ہی ہے تو پھر چپکے سے دی جائے، یعنی زور سے نہ دیا جائے، اسے آواز دھیمی کر دی جائے۔ یہ اس صورت میں جبکہ اس ہاسٹل میں مسلم و غیر مسلم سارے لوگ رہتے ہیں، لیکن اگر ہاسٹل مسلم ایریے میں ہے اور سارے رہنے والے بچے وہ مسلمان ہیں، کسی طرح کا کوئی دقت کوئی فتنہ نہیں ہے، تو پھر ایسی شکل میں اذان دیجیے، شوق سے کوئی حرج نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ ہاسٹل میں سارے لوگ شریک ہیں تو پھر وہاں محلے کی اذان جو قریب ہے وہ کافی ہو جائے گی، زحمت اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک سوال سفیان طارق صاحب کرتے ہیں، اچھا اس میں اذان کیا نماز سے پہلے اذان دینا؟ ایک اور نام ہمارے سامنے بنت محمد طارق، استخارہ کے متعلق سوال ہے اور اس میں کئی ایک سوالات انہوں نے کیے ہیں۔ کیا استخارہ کرنے کے لیے ضروری کہ ہم 2 رکعت نفل الگ سے پڑھیں؟ کیا نماز کے اخیر ہی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم دعا استخارے کے نہیں مانگ سکتے؟ دوسرے حصے میں کیا ضروری کہ استخارے کے بعد انسان بنا کسی بات کیے سو جائے، خاموش رہے، یعنی کچھ بات نہ کرے بلکہ بس کرے اور سو جائے؟ تیسرا سوال اسی طریقے سے، یا مثال کے طور پر بات کیا تو اس کا استخارہ ٹوٹ گیا، اس نے استخارہ کیا، سونے جا رہا تھا، پیاس لگی، اس نے کہا کسی بچوں سے ابھی بھائی ذرا پانی پلانا، اور وہ بچوں نے تو کیا اس سے استخارہ ختم ہو جائے گا؟ یہ پوچھنا ہے۔ تیسرا اس میں کیا ضروری ہے کہ استخارہ 7 دن تک کیا جائے؟ یہ سارے سوالات کے جواب ہماری ایک الگ سے ویڈیو بنی ہوئی ہے، استخارے کا شرعی حکم، استخارہ کرنے کا طریقہ، اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے، آپ وہاں پر ڈسکرپشن پر بھیج دیا جائے گا، آپ ہم پر دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ سوالات کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ مفتی صاحب عرض یہ کہ ہمارے یہاں کسی کے انتقال کے کچھ دن کے بعد یا رمضان میں یا سال میں ایک مرتبہ شیرینی کی نام سے ایک دعوت کر کے اپنے حیثیت سے مطابق کھانا کھلاتے ہیں اور یوں نیت کرتے ہیں کہ اس کا ثواب مرحوم کو ایصال ثواب کریں گے، حالانکہ اس میں دعوت میں امیر غریب سب شامل ہو جاتے ہیں، تو کیا اس میں؟ دیکھیں امیر غریب کی بات دور کی بات ہے، سب سے پہلی چیز تو ہے کہ یہ سب بدعات اور خرافات کے قبیل میں سے آتا ہے۔ جس طریقے سے ترہی ہے، جیسے ہندوؤں میں ترہی ہوتی ہے، تیجا ہے، 40واں ہے، سالگرہ، یہ سب اسی کیٹیگری میں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دن متعین کر کے باقاعدہ، ظاہر بات ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کا بھی مقصد ایصال ثواب ہی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر تو کوئی چیز کہیں بند رہے گا ہی نہیں، وہ ساری چیزوں کی اجازت ہو جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں بدعت کے قبیل سے آتی ہیں، میں ثواب اب کچھ بھی نہیں ملتا بلکہ الٹا اللہ کی طرف سے وبال ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں اور اس کے باوجود قرضہ ادا نہیں کرتے اور اس طرح وہ تکلفات کرتے ہیں، حالانکہ پہلے ان کو قرض ادا کرنا چاہیے، لیکن قرض ادا نہیں کر رہے اور وہ یہ سب خرافات کر رہے ہیں، تو یہ سب بدعت کی قبیل ہیں۔ شکلیں بدل جانے سے حکم نہیں بدل جاتا۔ وہ بات تو بات کی بات ہے کہ مالدار کو جو کھلایا اور جو غریب کو کھلایا، جو غریب کو کھلایا اس کا ثواب پہنچے گا وہ مالدار، اور سچی بات تو کہ کیا مالدار کو کھلانے سے نہیں پہنچتا؟ بھائی مالدار کو کھلانا بھی تو ثواب کی بات ہے۔ بات وہی ہے کہ جب بدعت ہے تو وہ الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، ورنہ کھانا آپ مالدار کو کھلائے تو بھی، ہاں صدقہ واجبہ اور نافلہ کا فرق ہوتا ہے۔ مالدار کو جو آدمی کھلاتا ہے اس میں قصد اس کو خوش کرنا ہوتا ہے، نیت دوسری ہوتی ہے، غریب کو جو کھلاتا ہے نیت، لیکن مالدار کو کھلانے میں بھی ثواب ملتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ مالدار اور غریب یہ سب چیزیں دقتیں پیدا کرتی ہیں، اور یہ صریح طور پر بدعت ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ نیت کی تبدیلی سے کوئی حکم نہیں بدل جاتا کہ ہم نے نیت کچھ اور کر لیا تو اس لیے یہ بدعت ہے۔ ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کون والی مہندی کے تعلق سے، اور یہ مفتی اقبال صاحب کی ویڈیو پر کامنٹ کیا گیا ہے کہ جو کون والی مہندی ہوتی ہے اس میں پپڑی جم جاتی ہے یا کیا؟ مفتی صاحب نے کچھ چیزیں بیان کی ہوں گی جو اس میں پوری مینشن ہے کہ پرت پڑتی ہے کہ نہیں، اس کے پیمانہ جانچنے کا کیا ہے، آپ کاغذ میں لگائیں، پانی ڈالیں، نیچے جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ بہرحال وہ اس بحث میں نہیں جانا، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر تجربہ کر لیا ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی پانی نیچے پہنچ جاتا ہے تو پھر ایسی شکل میں وضو ہو جائے گا۔ اور وہ جو کون والی مہندی بظاہر نظر آتا ہے وہ اصل میں کیمیکل ہوتا ہے جو اسکن کو جلا دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ پپڑی کیا ہے بلکہ وہ گویا مہندی اسکن کو اکھاڑتی ہے، وہ نظر آتا ہے کہ مہندی، تو وہ جا کر کے اسکن کا جز بن جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے الیکشن میں روشنائی لگاتے ہیں نا، حالانکہ وہ روشنائی ہوتی ہے،
وہ پانی کو نہیں روکتی، لیکن وہ جا کر کے اتنی ہارڈ ہوتی ہے کہ وہ شکل اختیار کر لیتی ہے، جیسے پپڑی کبھی ادھڑے گی تو کہیے وہ گویا روشنائی نہیں ادھڑ رہی بلکہ وہ آپ کی اسکن ادھڑ رہی، لیکن اتنی پتلی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ وہ تقریباً ملتی جلتی چیزیں، تو وہ ایک بدن کا ایسا جز بن جاتا ہے کہ اتنی گہرائی میں پہنچنے میں تو پریشانی ہوگی، اتنی زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے۔ آپ یہ سمجھیے کہ پوری دنیا اس کو استعمال کر رہی ہے، کیونکہ اب تو اوریجنل مہندی اور اس کا تو کوئی وجود بھی نہیں ہے اب لوگ، اور زحمتیں بھی بہت ہیں، عجلت کا زمانہ ہے، مہندی بہرحال عورت کی فطرت ہے، یہی ایک طریقہ ہے، عورتیں لگاتی ہیں، اور کسی کا شاید ذہن بھی اس طرح نہ جائے کہ وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو ہمارے اپنے اعتبار سے کوئی حرج نہیں، اور جا کر کے وہ اسکن کا جز بن جاتا ہے۔ اب جو بھی اکھڑ رہا ہے وہ گویا آپ جیسے آپ کی تھال میں کبھی گندگی ہو جائے تو آپ ناخن یوں کریں تو آپ کے ہاتھ میں میل، اسی طریقے سے وہ ایک اسکن کا جز ہو جاتا ہے جو آپ اکھاڑتے ہیں، وہ کوئی اسکن ہی اکھڑتی ہے، اسی لیے وہاں پر کی اسکن دوسری اسکن کے مقابلے میں تھوڑا سا اس کا کلر بھی وہ ہو جاتا ہے، وائٹ ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ اکھاڑیں گے تو وہاں پر، تو اس کو جو ہے اسی زاویے میں سوچنا چاہیے کہ وہ یا پانی مانے وہ نہیں ہے جو آج کل ابتلاء عام ہے۔ ابتلاء عام سے مراد ہے کہ اتنا زیادہ استعمال ہے کہ اس پر بند لگانا ہے فتنے کا باعث بنے گا، اور لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہوگا عورتوں میں۔ تو ناظرین اکرام، یہ سوالات ہمارے پورے ہوئے، اور ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔